زارا کو اس بار شک نہیں بلکہ یقین ہو چکا ہے کہ کہانی بہت ہی زیادہ غمگین ہے۔ جو کچھ اس کو نظر آ رہا ہے وہ صرف اور صرف دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہو جاتی ہے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے، کیونکہ جیسے ہی اسے اندازہ ہوتا ہے کہ حنان اس کے ساتھ ڈبل پالیسی کھیل رہا ہے، اس کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ چیخ و پکار شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے، حنان تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میں تمہاری ہر چیز سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ تم لوگوں نے جو مذاق میرے ساتھ کیا ہے اس کا جواب میں ضرور دوں گی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر آپ لوگ کسی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ اب مجھے آہستہ آہستہ سب کچھ سمجھ آ رہا ہے، لیکن اب زارا کے پاس بھی کچھ نہیں بچا کہ وہ کچھ کر سکے، کیونکہ وہ خالی ہاتھ رہ گئی ہے۔ حنان نے اس کی نہ تو دکانیں چھوڑی اور نہ ہی کچھ۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سب نیمی کے لیے کافی پریشان ہیں، کیونکہ نیمی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے زارا کافی خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں اسے اندازہ ہے کہ وہ امریکہ کی خاک چھان رہی ہوگی اور وہاں کی زندگی انجوائے کر رہی ہوگی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا کھیل ہو گیا ہے۔ اس کی زندگی تو بالکل الٹ پلٹ ہو گئی ہے۔ حنان جو بڑی اکڑ میں پھر رہا ہے کہ اس کی زندگی سکون میں آ گئی ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں جانتا کہ حالات اسے کہاں سے کہاں لے کر آئیں گے اور اس کی زندگی بدتر ہو جائے گی۔ اب ہر چیز اسے الٹ پلٹ نظر آنے لگ گی، کیونکہ وہ سمجھ چکا ہے کہ زارا اب ان باتوں کو سمجھ گئی ہے، لیکن بہت جلد ہی لوگ اپنا اصل روپ بھی سامنے لے آئیں گے، کیونکہ اس کی ماں کہتی ہے، میں تھک چکی ہوں، اب مزید برداشت نہیں کر سکتی، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا اصلی چہرہ اس کے سامنے لے آئیں۔ فی الحال انہیں کوئی فکر نہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہی ہے کہ ان لوگوں کو بالکل کسی بات کا علم نہیں ہے، اس لیے وہ کافی زیادہ ریلیکس ہیں۔ زارا حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر یہ معاملہ کیسے بدل گیا؟ ناہل تم نے کیسے آنکھیں پھیر لی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم اتنی جلدی سب کچھ بدل ڈالو گی۔ جس پر مناہل کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ یہ سب کچھ آپ کا کیا ہوا ہے، آپ ہی نے مجھے مجبور کیا یہ سب کرنے پر، لیکن آج مجھے اپنے فیصلے پر فخر ہے، اس لیے میں بہت مطمئن ہوں۔ لیکن ماجدہ اس بات کی حامی نہیں بھرتی اور بار بار اختلاف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں اسی بے حرمتی کی اجازت نہیں دے سکتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ سن کر ماجدہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ تم اتنا بڑا ڈھونگ کیسے رچا سکتی ہو، اپنی زندگی میں اتنا بڑا طوفان کیسے برپا کر سکتی ہو، اور صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ مجھے اب تمہاری باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، میں نے جو سوچ رکھا ہے وہی کروں گی۔ اب آپ پریشان نہ ہوں اور نہ ہی میرے بارے میں کچھ سوچیں، کیونکہ جو فیصلہ مجھے کرنا تھا وہ کر لیا ہے میں نے، اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گی اور ہمیشہ وہی کروں گی جو کر رہی ہوں۔ ان سب باتوں پر ولید کی ماں بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اس پر بہت فخر ہے اور بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، آخرکار نیمو امریکہ پہنچ ہی گئی۔ کیسے جھونپڑی میں لا کر دے مارا ان لوگوں نے، انہوں نے تو امید سے بھی زیادہ کچھ کر دکھایا، کیسے تہس نہس کر دی نیمو کی زندگی۔ جو کچھ اس کی ماں اور اس کی بھائی نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا، آج اس کی بہن کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ برا ہو گیا۔ اس کی زندگی میں ایسی ذلت آئی کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہی کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا، جیسے وہ عالیشان بنگلے سے نکل کر اس جھونپڑی میں آئی تو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، پھر دوست بیگم اپنی اصلی چہرہ دکھاتی ہے اور کہتی ہے، یہ ہے میرا بیٹا فرحان، ملو اس سے۔ یہ دیکھ کر وہ چونک جاتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ باقی کہانی آہستہ آہستہ کھلے گی، لیکن ڈرامہ کافی دلچسپ ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، ایک دم سے ایک ایسا موڑ آیا کہ اب جا کے سمجھ آیا کہ ان لوگوں کو جب نیمی کی زندگی کوئی
خیر خبر نہیں ہوگی تو ان کی نظر میں تو نمی بہار ہنی مون کے لیے پتہ نہیں کس کس ملک میں پھر رہی ہوگی، لیکن جس طرح جھونپڑی میں لایا گیا وہ بہت ہی دردناک لگ رہا ہے۔ سب حیران ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ اب ان لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ جب کسی کی زندگی میں فضولیت ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا اثر اپنی زندگی پر بھی پڑتا ہے، لیکن پہلے ان سب باتوں سے یہ لوگ ناواقف تھے، اب جا کے سب کچھ کھل چکا ہے۔ جیسے ہی زیور دیکھتی ہے زارا اور کہتی ہے کہ یہ تو میرے جیسا ہی بالکل ہو بہو ہے۔ دوسری طرف مناہل مان چکی ہے اور حامی بھر چکی ہے، جس پر ولید کافی خوش ہے، لیکن ماجدہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ مناہل کو ایسے خوش دیکھتی ہے۔ وہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر یہ معاملہ کیسے بدل گیا؟ مناہل تم نے کیسے آنکھیں پھیر لی ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ تم اتنی جلدی سب کچھ بدل ڈالو گی۔ جس پر مناہل کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ یہ سب کچھ آپ کا کیا ہے، آپ ہی نے مجھے مجبور کیا، لیکن آج مجھے اپنے فیصلے پر فخر ہے، اس لیے میں مطمئن ہوں۔